رشتوں میں شکریہ اور معذرت کو اپنائیے۔ حقیقت میں یہی دو لفظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ پچھلے کچھ دنوں کی جلستی دھوپ آج کچھ کمی تھی۔ شاید اسی لیے امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ انہیں میرا یونیفارم خریدنا تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی واپسی 3-4 گھنٹے سے پہلے ممکن نہیں۔ ابا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے جو ناول پڑھنا شروع کیا تھا وہ اچھا اور دلچسپ بھی تھا۔ اسے پڑھتے پڑھتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب امی نے آ کر ہاتھ سے چھینا تب پتا چلا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ امی ناول اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور ان سے مانگنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی۔ اپنے معمول کے کام کرتے وقت بھی میرا دھیان ناول کی طرف تھا۔ کیا شہزادے نے شہزادی کو کالے دیو کی قید سے چھڑوا لیا ہوگا؟ کیا شہزادی اپنے ملک میں واپس چلی گئی ہوگی؟ یقیناً دونوں کی شادی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے شہزادے کا دیو سے مقابلہ بھی تو ہوگا۔ ابھی تو شہزادہ کو کاف پہنچا ہی تھا کہ اب آگے جو کچھ معلوم ہونا تھا وہ کل ہی معلوم ہوتا، کیونکہ ناول امی کے کمرے میں تھا۔ میرے دادا کے کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں، 2 سڑک کی طرف کھلتی اور 2 گلی کی طرف۔ ہمارا گھر گلی کے کونے پر تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو دادا جان کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں اکثر دروازے کی بجائے کھڑکی سے کود کر دادا کے کمرے میں جا پہنچتا۔ دادا کے کمرے میں کبوتر نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ ان کے کمرے کی ساری کھڑکیاں کھلی رہتی تھیں، جس سے ہوا ہی نہیں بلکہ چوہے، بلیاں اور کبوتر بھی آ جاتے تھے۔ بلیاں اور چوہے تو واپس چلے جاتے تھے، مگر کبوتروں نے گھر ہی بنا لیا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد کبوتر بھی وہاں سے چلے گئے، گھونسلہ ویران ہو گیا تھا۔ البتہ بلی اور چوہے اسی طرح آتے جاتے رہتے۔ میں نے دادا کے کمرے کو اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ مجھے جب بھی کوئی کہانی پڑھنی ہوتی تو میں دادا کی مصری پر لیٹ جاتا۔ کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا، خاموشی اور سکون کہانی کا لطف دوبارہ کر دیتی۔ میں بے فکری سے ناول پڑھنے میں مگن ہوں۔ ناول انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ شہزادے کا دیو سے سامنا ہو گیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک چڑیا چوں چوں کرتی میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ پھر سے اڑ گئی۔ میں واپس ناول کی طرف متوجہ ہوا تو چڑیا پھر سے آ گئی۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہزادہ پری کی دی ہوئی جادو کی چھڑی سے دیو کو زیر کرنے ہی والا تھا کہ پھر چڑیا آ گئی۔ وہ بے قرار سی کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کہانی کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا، مگر چڑیا میرے جذبات سے بے پرواہ چوں چوں کرتی ادھر ادھر بھڑک رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ چڑیا مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اب کہانیاں پڑھ پڑھ کر مجھ میں اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی۔ میں ناول رکھ کے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ چڑیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ چڑیا کا ننھا سا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے پیچھے اس کی مدد کروں۔ میں نے ناول ایک طرف رکھا
اور چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ کیا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، آنکھیں بھی بند تھی، البتہ پیٹ خوب پھولا ہوا تھا۔ چڑیا نے اسے خوب کھلا پلا رکھا تھا۔ آتی جاتی سانسوں سے اس کا پیٹ پھول اور پچک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے چل کر ہی سیکھا۔ اب بچہ تو میں نے اٹھا لیا، مگر اسے رکھوں کہاں؟ چڑیا شاید میری پریشانی بھاپ گئی، وہ تیزی سے گھونسلے کی طرف گئی، پھر نیچے اتر آئی۔ بار بار گھونسلے میں جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی۔ میں نے کبوتر کے گھونسلے کو آباد کر رکھا تھا۔ چڑیا نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ بچہ کہاں رکھنا ہے، مگر کیسے رکھنا ہے، اس کا جواب مجھے خود تلاش کرنا تھا۔ سٹور روم سے لکڑی کا اسٹول اٹھا لیا۔ سٹول پر چڑھ کر بھی میرا ہاتھ گھونسلے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ ادھر چڑیا تھی کہ بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیبل کے اوپر اسٹول کو رکھا اور چڑیا کو دیکھا۔ گھونسلہ اب بھی ذرا سا فاصلے پر تھا۔ میں کچن سے پیڑا اٹھا لایا۔ اب صورتحال یہ تھی، ٹیبل پر پیڑا، پیڑا پر اسٹول پر میں، میرے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ اور میرے سر پر چکراتی چڑیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی کی تیز آواز گونجتی۔ میں نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو اسٹول ڈگمگا۔ میں نے امی کے منہ سے ایک خوفزدہ سی آواز سنی۔ میں نے خود کو سنبھالا، نیچے اترا۔ فوراً امی نے تیز آواز سے کہا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود بچے کو بھول کر اترنے لگا تھا کہ چڑیا چوں چوں کرتی، یک بھر پھر میرے سر پر چکرانے لگی۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایک طرف میری ماں تھی جسے میرے گرنے کا اندیشہ تھا، دوسری طرف وہ ماں تھی جس کا بچہ گر چکا تھا۔ نہ میں چڑیا کی زبان سمجھتا تھا، نہ چڑیا میں، لیکن مجھے لگا کہ چڑیا شاید امی کی بات سمجھ گئی۔ تبھی گھونسلے میں جا گئی، کھڑکی میں اسے کسی پل چین نہ آیا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا اور دوسرا بچہ گرنے کے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا گھونسلے میں چلی گئی۔ میں بھی آہستگی اور احتیاط سے اسٹول سے اترا۔ میرے نیچے اترتے ہی امی نے تیزی سے بڑھ کر مجھے لپٹا لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، انہوں نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آخر دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ امی نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور دوبارہ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت گھونسلے میں بیٹھی ماں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پیار کر رہی ہوتی۔ بیوی کا غیر مناسب رویہ اور بد زبانی شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے، اس لیے اپنے خاوند سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تاکہ وہ جوان رہے۔